أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 15. تذکرہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو رہا ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اور ان کے قصہ کے حوالے سے یہ آخری آیا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ شروع ہوگا. سب سے پہلے اس سورہ میں جناب زکریا کا تذکرہ ہوا، پھر ان کے فرزند حضرت یحییٰ کا سلسلہ تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پہ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلی آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن مجید گفتگو کرے گا. یہاں جناب یحییٰ کی زندگی کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے ورس نمبر 15 میں، کہ ان کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے. اسی ضمن میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ زندگی ہے کس چیز کا نام، جس کو ہم زندگی سمجھتے ہیں اور جس فیز آف لائف کو ہم زندگی سمجھتے ہیں وہ صرف زندگی نہیں ہے. زندگی اس سے ایک براڈر کانسیپٹ رکھتی ہے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں زندگی کا کانسیپٹ قرآن مجید کی نظر میں کیا ہے. وسلام، اور سلام ہے، علیہ، ان پر یعنی حضرت یحییٰ پر، یوما، اس دن کے جب، ولیدہ، وہ پیدا ہوئے، اور اس دن کے جب وہ پیدا ہوئے ان پر سلام یا سلامتی ہے. وہ یوما، اور اس دن کے جب، یموتو، وہ فوت ہوں گے، ان کو موت آئے گی یا ان کو موت آئی. وہ یوما، اور اس دن کے جب، یبعثو، اٹھایا جائے گا، حین، زندہ کر کے. سو اس پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا: ان پر ہمارا سلام جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن انہیں موت آئی اور جس دن وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے. ہم در حقیقت اس دنیا میں وی ہیو 4 لائفز. زندگی کے ہمارے پاس 4 آپ کہہ لیجئے ٹھکانے ہیں یا 4 لائفز ہیں جو ایک کوئی بھی زیرو اس دنیا میں گزارتا ہے. زندگی کا سب سے پہلا اور اولین حصہ جو ہے وہ بطن ماں اور ماں کے شکم میں اور بطن مادر میں انسان گزارتا ہوتا ہے. یعنی ماں کا شکم زندگی کا پہلا فیز ہے جب انسان کو روح وہیں ملتی ہے. روح ملنے کے بعد زندگی کا ایک حصہ اور ایک سلسلہ انسان وہاں ماں کے شکم میں گزار کے آتا ہوتا ہے. پھر وہاں سے اللہ کی ذات اس کے زندگی کے دوسرے مرحلے کا آغاز کرتی ہے، اور وہ مرحلہ تب ہوتا ہے کہ جب جس کو ہم کہتے ہیں پیدا ہوا، اور وہ انسان پیدا ہونے کے بعد دنیا میں آتا ہے. حالانکہ یہ اس کی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے کہ جس مرحلے میں وہ یہاں پر آ رہا ہے. پھر اس دنیا میں وہ زندگی گزارتا ہے، اور ایک جتنی اللہ نے اس کی لائف لکھی اور جتنی زندگی اس کو ملنا ہوتی ہے، اس کے بعد وہ یہاں سے پھر جب اس کو موت آتی ہے تو پھر اس کی زندگی کا تیسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ مرحلہ قبر ہے. یعنی اس دنیا جیسے انسان بطن ماں میں ہے، بطن مادر میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، اور وہاں سے باہر آتا ہے جب تو اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے. اب اس دنیا میں ایک طریقہ کار سے اس نے زندگی گزاری، اور اس کے بعد جب یہ والی فیز ختم ہوتا ہے، یہ مرحلہ ختم ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد قبر کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، عالم برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. پھر وہاں ایک عرصہ ہے اور ایک زندگی کا مرحلہ ہے جو وہاں انسان گزارے گا، اور جب وہ مکمل ہو جائے گا تو پھر خالق کائنات جو ہے وہ قیامت کا ظہور فرمائے گا، اور پھر اس کے بعد قیامت اور قیامت کے بعد کی زندگی کا آغاز ہوگا جب انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ 4 مرحلے ہیں انسان کی زندگی کے. جس کو میں نے کہا نا، ہمارا دا کنسیپٹ آف لائف ہمارا محدود ہے. کانسیپٹ آف لائف ہمارا یہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جب انسان، جس کو ہم برتھ ڈے مناتے ہیں نا، کہ وہ ہماری برتھ ہوئی، ہم دنیا میں آئے اور پھر وہ دنیا میں آیا تو اس دن وہ سمجھیں اس کا وجود ہوا، اور پھر جب دنیا سے چلا گیا تو اس کا وجود ختم ہو گیا. یہ ایسی بات نہیں ہے. زندگی تو 4 سٹیپس پہ مشتمل ہے. البتہ اس کے آگے پھر 3 فیزز بنتے ہیں جو کہ ایک ڈیفرنٹ طریقہ کار سے انسان کو زندگی گزارنی ہوتی ہے، جس کے بارے میں یہاں پر اس آیا میں خاص طور پہ بات کی گئی ہے. اچھا، اب یہ جو میں نے آپ سے کہا 4 سٹیپس، یہ 3 فیزز جو بنیں گے، قرآن مجید نے یہاں پہ ان تینوں کے بارے میں، یہاں انسان سب سے پہلے جب زندگی گزارتا ہے تو وہ بطن مادر میں گزارتا ہے، وہاں سے وہ اس دنیا میں آتا ہے. یہ پہلا دن ہے کہ جب وہ ایک جہان کو چھوڑ کے دوسرے جہان میں آ رہا ہے. اچھا، انسان کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ جب وہ کسی بھی جہان میں ہوتا ہے تو دوسرے جہان سے بالکل بے خبر ہوتا ہے،
اور وہ اس کو پکچرائز نہیں کر سکتا کسی ایک جہان میں ہوتے ہوئے. مثلا بچہ شکم مادر میں ہے، کیا وہاں رہتے ہوئے وہ اس دنیا کی نعمتیں اور اس دنیا کا انداز رہن سہن اور اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پکچرائز کر سکتا ہے، اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ اس کے لیے اس کی تصویر کو مکمل طور پہ ذہن میں نقش کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے جب وہ وہاں سے اس جہان کو چھوڑ کے یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ احتجاج کرتا ہے ایک لحاظ سے، اور بچہ رو رہا ہوتا ہے اور وہ ایک لحاظ سے تکلیف میں ہوتا ہے، مگر ہم سارے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے جہان میں آ گیا جس جہان میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اب وہ اپنا ہمارے ساتھ اس جہان، ہم اس کے ساتھ اس جہان کو شیئر کریں گے. سو وہاں رہتے ہوئے یہ انسان یہاں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. اچھا، اب جب یہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، بظاہر ہمارا جو ہمیں لگتا ہے کہ بہت پروڈکٹیو ٹائم اور بہت انرجیٹک ٹائم اور بہت زبردست قسم کا ٹائم گزر رہا ہوتا ہے، وہ والا فیز ہے کہ جب ہم ماں کے پیٹ سے بچہ دنیا میں آتا ہے اور پھر موت سے پہلے پہلے کا فیز ہے. ہمیں یہ زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے یا زیادہ بار رونق کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ہم اسی فیز میں کھڑے ہو کے زندگی کو دیکھ رہے ہیں. ہم اگلے فیزز کو جانتے نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں یہ سارا کچھ یہی لگتا ہے یا بڑی رونق لگتی ہے ہمیں اور بڑا اٹریکٹ کرتا ہے ہمیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب سے اہم فیز ہے یا یہی وہ فیز ہے جس کو انجوائے کیا جا سکتا ہے یا جس کو زندگی کہا جا سکتا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم یہاں ہوتے ہوئے اگلے جہان کے بارے میں یعنی قبر کی زندگی کے بارے میں تمام چیزوں کو تصور میں نہیں لا سکتے. یعنی اب جب کہ کوئی شخص یہاں پر ہے اس دنیا میں، یہ دوسرا عالم ہے جس میں ہم اب زندگی گزار رہے ہیں. اب دوسرے عالم میں جب ہم یہاں موجود ہیں تو ہمیں آگے جو کچھ قبر میں ملنے والا ہے، جو لوگ ہمیں ملیں گے، جو وہاں کا ماحول ہوگا، وہ ہم اس دنیا میں ہمیں کبھی چونکہ نظر نہیں آیا، ہم اس سے آشنا نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے ایک نئی چیز ہے، لہٰذا اس کو مکمل طور پہ سوچنا، اس کو پکچرائز کرنا، اس کو سمجھ لینا ہمارے پاس میں نہیں ہے. آیت اللہ آصف موسنی علیہ الرحمہ ایک دفعہ ایک برزخ کے موضوع پہ ایک لیکچر دے رہے تھے اور میں وہاں اس لیکچر میں موجود تھا. برزخی زندگی کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو بڑی ڈیٹیل میں، چونکہ یہ ایک حوزہ علمیہ میں ایک درسگاہ کے اندر یہ لیکچر تھا اور تمام طلاب کرام تھے وہ لیکچر میں، تو مختلف سوال اور جوابات کا جب سیشن شروع ہوا تو کچھ چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کے جب سوال کیے گئے تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے جو ہے ازراہ مذاق کہا تھا، لائٹر موڈ یہ کہا تھا کہ آئی ایم ان 80s، میں اپنی زندگی کے 80 باریں دیکھ چکا ہوں اور اب 80 سال سے اوپر ہو چکا ہوا ہوں، تو اب مجھے لگتا ہے میرا وقت قریب ہے، تو میں جب یہاں سے چلا جاؤں گا عالم برزخ اور عالم قبر میں چلا جاؤں گا تو انتظار کیجئے، پھر وہاں کیا ہوگا اس سے زیادہ ڈیٹیلز مجھے وہاں جا کے پتہ چلیں گی، پھر وہاں سے میں آ کے آپ کو بتا سکتا ہوں. اس جہان میں رہتے ہوئے اس سے زیادہ ڈیٹیلز میں بھی نہیں جان سکتا کہ وہاں کیا ہوگی. سو یہ میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ ایک جہان میں ہوتے ہوئے دوسرے جہان کا تصور کرنا، کمپلیٹلی اس کو جان لینا. ہاں، ہمارے پاس جو تھوڑی بہت معلومات قرآن مجید نے دی ہیں، ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے طریقہ کار سے وارد ہوئی ہیں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے پاس جو کچھ جتنی معلومات آئی ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں ان کو، اور ان کا ایکسپیرینس تبھی ہوگا جب کوئی اس جہان میں جائے گا. سو پہلی بات یہ کہ یہ 3 دن بڑے اہم ہیں. جب وطن مادر سے بچہ اس دنیا میں آتا ہے، یہ پہلا دن، یہ چونکہ ایک جگہ سے ایک جہاں سے دوسرے جہان میں ٹرانسفر ہو رہا ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. دوسرا دن وہ کہ جب اس دنیا کو چھوڑ کر وہ قبر میں جا رہا ہوگا، اب یہ دوبارہ ٹرانسفر ہونے کا دن ہے، یہ دن دوبارہ بہت اہم ہے. اور تیسرا دن وہ کہ جب قبر سے دوبارہ اس کو زندگی دے دی جائے گی اور قبروں سے اٹھا کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اس کو محشور کر دیا جائے گا، قیامت آ جائے گی اور پھر اس کا ہمیشہ ہمیشہ کا فیصلہ کیا جائے گا. یہ 3 دن نہایت اہم ہے، اور انہی 3 دنوں کے بارے میں یہ آیا ڈسکس کر رہی ہوتی ہے. دوسری بات جو اس حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3 فیزز آف لائف یا یہ 3 جو آپ کہہ لیجیے شفٹس ہیں، ایک جہان سے دوسرے جہان میں جانا، دوسرے سے تیسرے میں جانا، اور پھر تیسرے سے چوتھے جہان میں جانا، یہ 3 دن جو آتے ہیں شفٹ ہونے کے دن، یا 3 فیزز آف لائف جن کو ہم کہہ رہے ہیں، جو بھی روح اس دنیا میں آتی ہے اس کو ان مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. ایک دن کا بچہ بھی جب دنیا میں آتا ہے نا، تو اگر ایک دن زندگی گزار کے اگرچہ وہ دنیا سے چلا جائے تب بھی ان فیزز کو وہ ایکسپیرینس کرتا ہے. بلکہ ایک جنین جو شکم مادر میں ہے اور جس کے اندر روح آ چکی ہے وہ بھی ان فیزز سے گزرتا ہے، چاہے ماں کے پیٹ میں ہی اس کی موت کیوں نہ واقع ہو جائے. لہٰذا ایک روح کا پیدا ہو جانا ایک کائنات کا بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک ایسی چیز پیدا ہوئی ہے جس نے کبھی فنا نہیں ہونا. روح آ گئی، یعنی روح آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے فیزز شروع ہو جائیں گے، وہ ٹرانسفر ہوگی.
اور وہ پھر حشر تک اور قیامت تک جائے گی، اور قیامت کے بعد تو پھر خلود ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، چاہے وہ جنت میں ہو چاہے وہ جہنم میں ہو۔ تو ایک ایسا وجود ہے، روح کا پیدا ہونا، روح کا شکم مادر میں آ جانا، کہ جو کبھی اب ختم نہ ہونے والی چیز ہے۔ یہ دو باتیں ہم نے کر لی۔ تیسری بات جو اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ان 3 دنوں کو قرآن مجید نے 2 مرتبہ ڈسکس کیا ہے۔ یہ 3 دن انسان کی زندگی ساز دن بھی ہیں اور خطرناک ترین دن بھی ہیں۔ یوم ولدہ، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اسی آیت میں تذکرہ ہوا کہ جس دن وہ پیدا ہوئے، وہ یوم یموت، اور جس دن ان کو موت آئی، وہ یوم یبعث حیا، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دیے جائیں گے۔ یہاں اصل میں 3 دن کی بات کی ہے، لیکن یہ 3 فیزز آف لائف ہیں، یہ زندگی کے 3 مرحلے ہیں، اور قرآن مجید نے ان 3 مرحلوں کا 2 مرتبہ تذکرہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ کے چیپٹر میں اسی آیا میں، یہ سورہ مریم ورس نمبر 15، I'm sorry آپ کی سکرین پہ ورس نمبر 14 لکھا آ رہا ہے، دس از ورس نمبر 15۔ ایک مرتبہ اسی سورہ کی ورس نمبر 15 میں، اور دوبارہ اسی سورہ کے ورس نمبر 33 میں حضرت عیسیٰ کے چیپٹر میں اس کا تذکرہ ہوا ہے، دونوں بار تذکرہ ہوا ہے۔ اور ایک فرق یہ ہے البتہ کہ حضرت یحییٰ کے بارے میں یہ فرمایا، قرآن اپنی زبان سے، اللہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ ان پر سلامتی ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ کے مرحلے میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت عیسیٰ اپنے بارے میں خود اناؤنس کر رہے ہوں گے کہ سلام علیہ یوم ولدت، جب میں پیدا ہوا، یوم اموت، یوم ابعث حیا، جب مجھے موت آئے گی اور جب میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا تو اللہ کی سلامتی میرے اوپر ہے۔ اچھا، یہاں ایک لفظ بار بار سلامن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، سلامن یعنی کہ سلامتی، اور یہ سلامتی جو ہے وہ انسان کو میسر آنی چاہیے۔ اگر ان 3 دنوں میں سلامتی میسر آ جائے تو یقیناً اس شخص کی زندگی بہت بڑی کامیاب زندگی ہے، اور حضرت یحییٰ کا تذکرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 دنوں میں ان کو سلامتی سے نوازا ہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال یہ آتا ہے کہ سلامتی یعنی کہ سیکیور ہونا، سلامتی کو اردو انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں سیکیور ہونا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ تینوں دن جو کہ بہت خطرناک دن ہوتے ہیں، بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے انسان کے لیے، یہ تینوں دن بالکل سیکیور تھے، بغیر خطرے کے تھے، سلامتی کے ساتھ تھے، پرامن تھے۔ سو سوال یہ ہوتا ہے کہ ویئر ڈو وی نیڈ سیکیورٹی، ہمیں سیکیورٹی کہاں ضرورت ہوتی ہے، ہمیں سلامتی کی کہاں ضرورت ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہی ہے، یقیناً ہمیں سلامتی وہاں چاہیے جہاں خطرات ہوتے ہیں، جہاں تھریٹس ہیں۔ دیکھیں نا، جس بندے کو تھریٹ ہوتا ہے وہی اپنی سیکورٹی کے لیے وہ انتظام کیا ہوا ہوتا ہے، اس نے اپنے گارڈز رکھے ہوتے ہیں، اور جس کو تھریٹ ہی نہیں ہے اس کو تو سیکورٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 دنوں میں سلامتی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو ان 3 دنوں میں تھریٹس موجود ہیں، ان 3 مراحل میں خطرات ہیں۔ یہ تینوں فیزز آف لائف، یہ جو ٹرانسفر ایک جگہ سے انسان دوسری جگہ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہاں بڑے خطرات ہیں، یہاں بڑے تھریٹس ہیں، یہاں بڑی مشکلات ہیں۔ اگلا سوال یہاں پہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جگہیں، یہاں تھریٹس کیا ہیں، یہاں وہ کون کون سے خطرات ہیں، اور کس کس چیز سے سیکیورٹی چاہیے اور کس کس چیز سے سلامتی چاہیے۔ میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کہ مفسرین نے اس بارے میں گفتگو کی ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ والسلام علیہ یوم ولدت سے مراد کیا ہے کہ میرے اوپر سلامتی اللہ نے دی ہے مجھے کہ جب میں اس دنیا میں آیا ہوں۔ سو ولادت کے بعد زندگی کا جو پہلا مرحلہ ہے، اس میں تھریٹ کیا ہے؟ اس پہلے مرحلے میں تھریٹ کیا ہے؟ اس پہلے مرحلے کا تھریٹ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو شیطان کے شر اور شیطان کے وسوسوں سے بچا لے۔ یہاں تھریٹ آپ کے لیے شیطان ہے۔ اس کو بھی بلکہ اگر میں سادہ الفاظ میں بیان کروں، یہاں اس زندگی کا سب سے بڑا تھریٹ جو ہے وہ ہمارا اختیار ہے۔ خالق کائنات نے ہمیں صاحب اختیار بنایا ہے۔ وہ اس زندگی کا سب سے بڑا تھریٹ، قرآن مجید اس کو جو ہے ظلومن جہولا کہتا ہے۔ تھریٹ یہ ہے کہ خدا نخواستہ ہم اپنے اوپر ظلم کر سکتے ہیں، ہم جاہل رہ سکتے ہیں، قرآن مجید اس کو کہتا ہے۔ سو اس زندگی کا سب سے بڑا تھریٹ میرا اور آپ کا اختیار ہے۔ خالق کائنات نے، ہم واحد مخلوق ہیں جن کو اختیارات کا مالک بنا دیا، اور عام اختیارات کا مالک نہیں بنایا، بلکہ خالق کائنات تو یہ کہتا ہے کہ یہ اس حد تک میں نے صاحب اختیار بنا دیا اور اختیارات کا اور مرضی کا مالک انسان کو بنا دیا ہے کہ چاہے تو وہ میرا انکار بھی کر دے، اور چاہے تو وہ میرے اگینسٹ بھی کھڑا ہو جائے، اور چاہے تو وہ میری اطاعت کرے، اور چاہے تو میرا انکار کر دے۔ ہم اتنے زیادہ اختیارات کے مالک بنا دیے گئے ہیں۔ سو اس آزادی کو، اس اختیار کو، اس مرضی کو استعمال کرتے وقت ہمیں اپروپریٹ فیصلے کرنے ہیں، شیطان کے چنگل سے خود کو بچانا ہے۔ سو اس مرحلے کو مشکل کس چیز نے بنا دیا ہے؟ آزادی نے۔
اس مرحلے کو مشکل بنا دیا اختیار نے، اور اس مرحلے کی انسیکیورٹی کیا ہے؟ وہ شیطان ہے اور اس کے وسوسے ہیں. سو ہمیں یہاں جو سلامتی چاہیے ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ سلامتی یہ ہے کہ ہم اس آزادی کو استعمال کرتے ہوئے شیطان کے وسوسوں سے بچ جائیں اور شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیں. یہ پہلے مرحلے کا تھریٹ جو ہے وہ شیطان ہے. اچھا، ایک اور بات بلکہ اس ضمن میں جو کہ بہت ضروری میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب اگر ان فیزز کو آپ سوچیں جو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ بطن مادر میں پہلی زندگی ہے، پھر اس دنیا میں زندگی ہے، پھر قبر کے اندر یا عالم برزخ کی زندگی، اور پھر آخرت کی زندگی ہے. یہ 4 زندگیاں ہیں. اچھا، یہ جو پہلی زندگی ہوتی ہے نا بطن مادر میں، وہ اس میں اختیارات ہیں انسان کے پاس؟ کوئی اختیار نہیں ہے. اس کو سب کچھ بغیر مانگے مل جاتا ہے، بغیر حرکت کے مل جاتا ہے. کسی چیز کے بارے میں فکر مند رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اس حوالے سے ماں کو کرنا پڑتا ہے. ماں کو کیا ڈائٹ کھانی ہے، کس کروٹ سونا ہے، کون سا کام کرنا ہے، کس حالت میں نہیں جانا، کون سی ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دینا ہے، یہ سارے کا سارا ماں نے کرنا ہوتا ہے. لہٰذا ماں کو بتایا جاتا ہے اور ماں نے ہی کرنا ہوتا ہے. اور ماں کو فطرت کی درسگاہ سے اور فطرت کے انسٹیٹیوٹ سے خدا نے یہ ساری چیزیں پڑھا لی ہوتی ہیں. لہٰذا وہ اپنے بچے کی اسی طریقے سے کیئر کر رہی ہوتی ہے جیسے اسے ماحول چاہیے ہوتا ہے. اچھا، اب یہاں پر آ کر یہاں پر کیا ہے جی؟ بچے نے کچھ نہیں کرنا، اور وہ اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ آ گیا دنیا میں، یہ دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. یہاں سارا کچھ اسی نے کرنا ہے، اور یہاں اس کو جو کرنا ہے اس میں اس کو آزادی بھی دی گئی ہے. اس کو فکر مند رہنے کی بھی ضرورت ہے، اس کے بارے میں اس کو خود سوچنا بھی ہے. اور یہی وہ فیز ہے کہ جس فیز پہ اگلے 2 فیزز ڈیپینڈ کرتے ہیں. عالم برزخ اور عالم قبر میں کیا ہوگا؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان نے اس عالم دنیا میں کیا کیا ہے. عالم آخرت میں کیا دیکھنے کو ملے گا، یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے عالم دنیا میں اپنے لیے کیا کچھ بنایا ہے. سو 4 جو آپ کہہ لیجیے زندگی کے مراحل ہیں. پہلا مرحلہ تو چونکہ بے اختیار ہونے کا ہے اور سوچ اور فکر کا نہیں ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دیجیے. دوسرا مرحلہ اختیارات کا مرحلہ ہے. اگلے اب تینوں مراحل کی کامیابی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے ہماری اس زندگی کے فیز پر جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں. اچھا، ایک اور فرق بھی یہاں پہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو بیان کرتے چلے جائیں. وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ جب ہم اس دنیا میں ہوتے ہیں، یعنی میں اور آپ جس فیز سے گزر رہے ہیں اور جس زندگی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، ہم اس مرحلے کے اندر قبر و آخرت کے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے ہیں. اپنی قبر کے بارے میں بھی، اپنی آخرت کے بارے میں بھی، اور ہمیں فکر مند رہنا چاہیے. البتہ اپنے ساتھ ساتھ ہم اپنے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے جاننے والے جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں. اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک روح ہے، جیسے وہ یہاں زندہ وہ موجود تھی، ویسے ہی وہ یہ روح اب جو ہے اگلے جہان میں اور اگلے عالم میں منتقل ہو گئی ہے. لہٰذا ان کے لیے نیکی انجام دے رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ برا نہیں سوچتے، کچھ برا نہیں کہتے، اور پھر ان کے لیے اعمال صالحہ اور نیک اعمال اور مجالس اور مختلف قسم کی تلاوت کی محفلیں اور مختلف قسم کے امور انجام دے رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ حالانکہ وہ جو مرحوم ہے وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن چونکہ ہمیں فور شور ہم جانتے ہیں کہ اس کی روح موجود ہے اور اگلے عالم میں ایک زندگی گزار رہا ہے، اور اس زندگی میں یہ جو کام اس کے لیے کار خیر کر رہا ہوں، صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، غریب و محتاجوں کی مدد کر رہا ہوں، درسگاہوں اور امام بارگاہوں اور مساجد کی مدد کر رہا ہوں، اور پھر کوئی سا بھی اعمال صالحہ انجام دے رہا ہوں، مجالس پڑھوا رہا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرا رہا ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس مرحلے میں اس کے پاس پہنچیں گی اور اس کی زندگی میں یہ ساری چیزیں اس کو فائدہ دیں گی. تو اب یہ چیزیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ اس کی روح اگلے مرحلے میں منتقل ہو گئی ہے. لیکن ایک بات جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس طرح عالم قبر اور عالم برزخ پر ایمان رکھتے ہیں، چونکہ ہمارا ایمان ہے عالم برزخ اور عالم قبر میں اس کی روح موجود ہے، اس سے سوال و جواب ہو رہا ہے، اس کو یہ ساری چیزیں کام آئیں گی، نیکیوں کی وجہ سے وہ بڑی آسان زندگی وہاں ہو جائے گی. تو ہمارا ایمان ہے عالم برزخ پر، عالم قبر پر. لیکن اس طرح کا ایمان ہمارا عالم بطن مادر پر نہیں ہے، شکم مادر پر نہیں ہے. یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ موجود ہے، کیا اس کی روح کے بارے میں بھی ہم اسی طرح فکر مند ہوتے ہیں؟ کیا اس کے بارے میں بھی ہم اتنا ہی ایمان رکھتے ہیں جس قدر اہتمام ہم کر رہے ہیں اس کے لیے جو اس دنیا سے اگلی دنیا میں ٹرانسفر ہو گئی ہے روح؟ کیا اتنا ہی اہتمام ہم اس روح کے لیے کرتے ہیں جو پچھلی دنیا سے ہماری دنیا میں آنے والی ہے، جو شکم مادر سے وہ ننھی سی روح جو عالم بطن مادر میں ہے اور وہ پہلے مرحلے میں، اور جس کو ابھی یہاں آنا ہے اور وہ بڑی فریش روح ہے، اس کے بارے میں ہم فکر مند نہیں ہوتے. اس قدر فکر مند آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے کہ جتنا اہتمام مرحومین کے لیے ہوتا ہے،
क्या उतना ही एहतिमाम और उतना ही उस रूह के बारे में फ़िक्र और उतना ही उस रूह की ग़िज़ा के बारे में फ़िक्र और उतना ही वो जो आलम बतन मादर में है उसकी उस आलम की ज़रूरियात के बारे में हमारी कोई फ़िक्र होती है उतनी? यकीनन नहीं है। हालाँकि दोनों रूहें हैं। आलम बरज़ख वाली रूह के बारे में हमें बड़ी फ़िक्र है कि उसकी वहाँ ग़िज़ा क्या है और उसको वहाँ की नेकियाँ किस कदर काम आएँगी और अच्छी चीज़ें उसको कितना वहाँ पे फ़ायदा देंगी। लेकिन इस कदर एहतिमाम और इस कदर फ़िक्र और इस कदर ईमान हमारा उस दुनिया पे नहीं है जहाँ बच्चा शिकम मादर में जो ज़िंदगी गुज़ार रहा होता है। हालाँकि शिकम मादर में जो मौजूद है उसके ऊपर इन चीज़ों का और ज़्यादा बड़ा असर है। अगर आप हम उसके लिए यहाँ फ़िक्रमंद होंगे और उसकी रूह की ग़िज़ा का एहतिमाम शिकम मादर में रूह जो है ना मानवी ग़िज़ा का एहतिमाम करते रहेंगे तो यकीनन वो बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वो उस जहान से चूँकि एक चीज़ से आगाह होके आ रहा है, एक चीज़ से मानूस होके आ रहा है, उसकी ये ज़िंदगी भी आलम बरज़ख व कब्र भी और आलम आखिरत भी यकीनन बहुत अच्छा होगा। तो हमें तो उसकी बुनियाद डालनी चाहिए ज़्यादा बेहतर अंदाज में। अलबत्ता मरहूमीन को कतअन भूलना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन उस आने वाली रूह को भी हमें उस तरीके से वेलकम करना चाहिए। सो पहला मरहला जो है वो मैंने जैसे कहा ये ज़िंदगी का सलामुन अलैहि यौम वुलिदा कि जब इंसान इस ज़िंदगी में आता है तो यहाँ शैतान से और शैतानी वसवसों से डर होता है, खतरात होते हैं, थ्रेट्स होते हैं, लिहाज़ा उससे बच जाए तो उसको सलामती मिल जाती है। व यौम यमूत से क्या मुराद है? मौत के बाद की जो अज़ाब है आप कह लीजिए और आलम कब्र में और आलम बरज़ख में जब इंसान जाता है तो वहाँ पे जाकर जो सख्तियाँ हैं कब्र की और जो बरज़ख की सख्तियाँ हैं और वो एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है। बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि इवन ये मरहला मौत के वक़्त से शुरू हो जाता है कि खुदा न ख़ास्ता मौत के आलम में इंसान ईमान से हाथ ना धो बैठे और खुदा न ख़ास्ता शिर्क की हालत में या ईमान के अलावा किसी और हालत में उसकी मौत वाक़ ना हो जाए। लिहाज़ा ये मरहला भी बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि इंसान अपने ईमान को, अपनी इबादत को, अपनी सारी चीज़ों को बाहिफ़ाज़त अपने साथ आलम कब्र में लेके जाए। और तीसरा मरहला है यौम युबअसु हय्यन। ये मरहला जो है इस मरहले की मुश्किल तो यकीनन क़यामत की हौलनाकियाँ हैं, उस दिन की मुसीबतें हैं, उस दिन के जो है ख़तरात हैं और उस दिन की मुश्किलात हैं और फिर उस दिन का वो जो आप कह लीजिए इम्तिहान है कि उस दिन का नतीजा है कि जो उस दिन इंसान को हमेशा-हमेशा के लिए या तो जन्नत में या फिर जहन्नम की जो है वो उसकी किस्मत में और उसकी मुक़द्दर में लिख दी जाएगी, फ़ॉरएवर लिख दी जाएगी और उसको फिर वहाँ वो ज़िंदगी गुज़ारनी होगी। लिहाज़ा ये 3 दिन 3 फ़ेज़ेज़ की तरफ इशारा करते हैं और ये ज़िंदगी के अहम तरीन दिन हैं, जहाँ इंसान को सबसे ज़्यादा थ्रेट्स चाहिए होते हैं, लिहाज़ा सबसे ज़्यादा सलामती भी चाहिए होती है। आखिरी सवाल इस ज़मन में हम करते हैं, वो ये है कि अ हाउ कैन वी सीक सलामती इन दीज़ 3 स्टेजेस हम इन स्टेजेस में सलामती का मुस्तहिक कैसे बन सकते हैं? क्या हम करें कि ये पूरे 3 आलम हमारे लिए बहुत अच्छे गुज़रे और हम इस इनमें सिक्योर फ़ील करें और हम हमें अल्लाह की तरफ से सलामती मिल जाए और हमें कोई थ्रेट्स हमारे ऊपर ना रहें। इसके लिए यही चैप्टर कुरान मजीद में तज़किरा हुआ है जो हज़रत याहया का, वो इसीलिए है कि ये खुदा की तरफ से सलामती एक रिवार्ड था जो हज़रत याहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया गया। इसकी वजह क्या थी? इसकी 2 वजह थी। लिहाज़ा वो 2 वजह अगर मैं और आप भी पैदा कर लेते हैं तो यकीनन अल्लाह की तरफ से हम उन थ्रेट्स से बचने के लिए हमारे पास पावर आ जाएगी और हम अल्लाह की तरफ से उस सलामती के मुस्तहिक बन सकते हैं। कुरान मजीद की इन गुज़श्ता आयात में और इस आया में जो खुलासा निकलता है कि हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को जो सलामती दी गई है और उन्होंने ये सलामती कैसे हासिल की या कैसे हासिल की जा सकती है उसकी 2 वजह हैं। एक वजह है खाना और एक वजह है वलम यकुन यानी व्हाट ही वाज़ एंड व्हाट ही वाज़ नॉट जैसा कि हमने पहले इस चीज़ का तज़किरा कर चुके हुए हैं। सो अगर ये 2 क्वालिटीज़ आ जाएँ, खाना यानी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो इंसान हासिल कर ले, वलम यकुन और जिनसे बचना है उनसे इंसान अपने आप को बचा ले, तो इन तमाम मराहिल में खुदा की सलामती का मुस्तहिक बन सकता है और खुदा की तरफ से सलामती इंसान को मिल सकती है। सो दुआ है कि खालिक कायनात हमें इन 3 मुश्किल तरीन मराहिल में अ, जो ख़ास तौर पर हमारी इख्तियारात का मरहला है, हमारी मर्ज़ी का मरहला है, हमारी आज़ादियों का जो मरहला है जिसको हम इस दुनिया में गुज़ार रहे हैं, अपने इख्तियार को, अपनी मर्ज़ी को, अपनी आज़ादी को खुदा के दिए हुए कानून का पाबंद बनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अपने इख्तियारात को मर्ज़ी परवरदिगार का पाबंद रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इस जहान में हमेशा नेक सोचने, अच्छा करने
تمام برے اعمال، محرمات اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انسان کے لیے یہ مرحلہ مشکل ہے، اور اس کے بعد جو نہایت مشکل مراحل آنے والے ہیں، موت کا مرحلہ، عالم برزخ و قبر اور عالم آخرت کے مراحل، جتنے بھی خالق کائنات ہمیں ان کو ہمارے لیے آسان کرے، اور ان کی تیاری کرنے کی ہم سب کو